بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ عقیدہ: ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے اور کافر کے دانے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ عقیدہ: مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہوگی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی۔ عقیدہ: مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چائے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلی علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ حدیث: جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ کافروں کا خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے بربوت کے یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو۔ جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ عقیدہ: یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے محض باطل اور اس کا معنی کفر ہے۔ عقیدہ: موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ عقیدہ: مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کا کلام جن و انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ عقیدہ: جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ: جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی ہوتی ہیں، ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، اور ان کے محیط بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال: من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال: ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال: ما كنت تقول في هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا: ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا: دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب: هو الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھانا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ یہ خاص کے لیے عموماً اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسط قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض پر عذاب ہوگا ان کی مسیت کے لائق، پھر ان کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے اور اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن یا رات میں مرے گا سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا: افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا
اور خود بھی کہتا تھا اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے پاس لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ عقیدہ: مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اسے وہیں پر سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے جانور کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال و ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔